وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فقتم علیہ غفر اللہ له 40 کبیرۃ ومن حفر لأخيه قبرا حتى ينبه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث. آمنت بالله صدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. فرمایا من غسل میتا فقتم علیہ غفر اللہ له 40 کبیرہ. فرمایا جس نے کسی مسلمان مردے کو غسل دیا اور اس کے عیب چھپائے اللہ کریم اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا. اور آگے فرمایا ومن حفر لأخیہ اور جس نے اپنے بھائی کے لیے قبر کھودی اور اس کو اس میں دفن کیا تو گویا اس نے اس قیامت تک کے لیے رہائش گاہ اس کو دے دی اور قیامت تک جس کو مفت رہائش فراہم کرتا ہے اللہ بھی اس کو جو ہے وہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. ماہ رمضان المبارک کی نورانی ساعتوں میں الحمدللہ 30 روزہ دروس قرآن مجید کا آج 5واں درس ہے اور آج کا عنوان اور آج کا موضوع وہ میت کو غسل دینا اور اس کو کفن پہنانا. کل جو ہمارا درس تھا وہ جنازے کے حوالے سے تھا، جنازے کے احکامات، مسائل اور اس کے فضائل، اور آج ہے میت کو غسل دینے کے حوالے سے اور میت کو کفن پہنانے کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ ہے. جو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپایا اللہ کریم اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا. اور اسی طرح فرمایا کہ جس نے غسل دیا اور غسل دینے والے کی اللہ تبارک و تعالی 40 مرتبہ مغفرت فرما دے گا. 40 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. تو میت کو غسل دینا اور اس کو کفن پہنانا یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس کے اندر بڑا ثواب ہے. آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان دنیا سے پردہ کر جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کی فوت ہو جانے کے بعد وہ جسم گھر میں رہتا ہے اور حالانکہ ساری زندگی وہ جسم اہل خانہ کے لیے نفع بخش تھا. اگر گھر کا سربراہ فوت ہو جائے تو پہلے وہی
گھر کا سربراہ محنت کر کے مزدوری کر کے ہاتھوں کی کمائی گھر میں لاتا تھا، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وہ پڑا جسم اس کو کوئی ڈرتا ہاتھ نہیں لگاتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک ایسا فرق ہے کہ زندہ انسان ہو تو اس کی قدر ہوتی ہے، جب مر جائے تو پھر اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ اور آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑا المیہ کہ باپ کی میت گھر میں ہے اور جب غسل دینے کی بات ہوتی ہے تو پھر اس وقت یہ تلاش ہوتا ہے جی غسل دینے کے لیے کوئی بندہ تلاش کیا جائے۔ اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں ہر دفعہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وہ اولاد جس کو باپ نے پالا پوسا بڑا کیا تربیت کی، اور آج باپ کی میت گھر کے اندر ہے، کوئی بیٹا غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر اس بندے کو تلاش کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کتنی بڑی ایک غور و فکر والی بات ہے کہ آج ہم نے بچوں کو اسکول مہنگے سے مہنگے کالج یونیورسٹیز کے اندر ہم نے بچوں کو تعلیم تو دلوا دی، لیکن اس تعلیم کا پھر کیا فائدہ کہ جس بچے کو آپ نے تعلیم دے کر گھر میں بٹھایا اور وہی بچہ باپ کو غسل نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم وہ جس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہو اور جس کا فائدہ آخرت کے اندر بھی ہو، اور وہ علم جو ہے وہ دین کا ہے۔ دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ دین کا علم اگر سکول کالج یونیورسٹی کے بچوں کو تعلیم دلوائیں تو ساتھ دین کی تعلیم بھی دلوانی چاہیے، یہ بھی ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح گھروں میں خواتین، گھروں میں کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، اب اس والدہ کو اس عورت کو غسل دینے کے لیے کیا اس کی بیٹی وہ غسل نہیں دے سکتی؟ اس لیے خواتین بھی گھروں کے اندر یہ جو مسائل دینی ہوتے ہیں وہ بھی سیکھیں اور اپنے بچیوں کو سکھائیں، ان کو مدارس کے اندر بھیج کر، یہی وہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ عورت جو ہے نا، عورت وہ بچے کی پہلی وہ درسگاہ ہوتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی گود سے بچے نے ابتدائی باتیں سیکھنی ہیں، اور اگر ماں کی گود ہی قابل نہ ہو یا ماں نے اس کو سکھانا ہی چھوڑ دیا، ماں نے اچھی تربیت کرنا چھوڑ دی، تو پھر وہ اولاد کیسے اچھی ہو؟ تو یہ گھروں میں جو خواتین ہوتی ہے ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچہ اگر مسجد میں آتا ہے، مدرسے جاتا ہے، سکول جاتا ہے، تو ماں گھر کے اندر بچے کی وہ پوری نگہبان ہوتی ہے۔ وہ بچے سے پوچھے کہاں گئے تھے بیٹا، کیسے آئے، کیا پڑھا، اور یہ اس کا جو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے وہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اولاد جب برباد ہوتی ہے جب باہر کے کاموں کے اندر، تو پھر جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ تو بہرحال یہ بنیادی جو مسائل ہیں یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے اور بڑوں کو بھی سیکھنے چاہیے۔ تو بات کر رہا تھا میت کو غسل دینے کے حوالے سے کہ میت کو غسل دینا بہت بڑا اس میں اجر ہے، اور اسی اجر سے آج دیکھو نا حقیقی اولاد جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے۔ آپ باہر سے کوئی بندہ بلا کر لاتے ہیں، اب بجائے اس کے جس طرح غسل بیٹا دے سکتا ہے باہر کا بندہ کیسے دے گا؟ دیکھیں نا یہ ہمیشہ ایک فطرتی بات ہے۔ غسل دیتے وقت پورا جسم برہنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نہ کرے کوئی ایسا کوئی عیب اگر جسم کے اندر پایا بھی جائے، اگر بیٹا ہوگا تو اس کو پتہ ہے باپ ہے میرا، وہ بھی چھپا لے گا عیب۔ اگر کوئی باہر کا بندہ ہوگا وہ تو جا کے بتائے گا 10 بندوں کو، یار میں نے اس بندے کو غسل دیا، وہ تو ایسا تھا ایسا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ جو اپنا حقیقی بیٹا ہوگا وہ زیادہ بہتر ہے، اور غسل دیتے وقت وہ جتنی وہ توجہ کرے وہ غسل دے گا، اتنا شاید کوئی اور بھی نہ دے۔ اور اس وجہ سے غسل دینے کے حوالے سے یہ جو مسئلہ ہے ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے، اور کتنی بڑی سعادت ہے اللہ کریم کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ فرمایا 40 کبیرہ اس بندے کے اللہ معاف فرما دے گا کہ جس نے مردے کو غسل دیا، اور فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو کفن پہنایا دنیا کے اندر، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا جس کسی نے مرنے والے کو کفن پہنایا، اللہ کریم اسے جنت میں سندس اور استبرق کا لباس اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ سندس اور استبرق یہ سب سے قیمتی اور یہ جنتی لباس ہے، ریشمی، اور اتنے اعلیٰ قسم کے یہ لباس ہوں گے۔ فرمایا جس نے دنیا میں
اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ اگر کسی کو کفن پہنایا، کسی میت کو کفن دے دیا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ اس بندے کو اعلیٰ جو سندس اور استبرق کا جو لباس ہوگا اللہ اس کو وہ پہنائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی انسان فوت ہوا ہے، اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی ناتما ہے، اس کے پاس وسائل نہیں اتنے کہ وہ کفن بھی خرید سکے، آج کل کفن بھی کون سے سستے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے 10-20 ہزار روپے کا تو کفن آ جاتا ہے میت کا ہے۔ تو اگر اچھا کفن، اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کفن کے حوالے سے، یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا جب تم اپنے فوت شدگان کو کفن دو نا کفن، تو فرمایا ان کو اچھا کفن دو، اچھا اور اعلیٰ کفن دو۔ کیوں؟ فرمایا جب وہ جاتے ہیں قبروں میں تو ان کی جو آپس میں جو باہمی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ اپنے کفن سے جو ہے وہ تفاخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرے گھر والوں مجھے اچھا کفن پہنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اعلیٰ اور اچھا کفن دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس مرنے والا تو مر گیا، بس ٹھیک ہے جی جیسا بھی کفن ملا، چاہے وہ کم ہے چاہے وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے، باقی رہی کسر تو کفن بنانے والے پوری کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں نا، میت کو کفن پہنانا اور اس کو غسل دینا۔ اور غسل دینے کا جو طریقہ ہے، غسل دیتے وقت ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی بندہ غسل دے، پہلے تو افضل یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے تو بیٹا دے، بھائی ہے تو وہ دے، یعنی کہ اپنا اس میت کا جو قریبی ہے اس کو غسل دینا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، غسل دیتے وقت جتنے بھی افراد غسل دینے کے لیے ہوں، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، اور وہ بھی پاک صاف ہونے چاہیے، یعنی کوئی ناپاک بندہ غسل دے رہا ہے وہ خود بھی پاک، بلکہ وضو کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو دینے کے بعد جب بندہ خود باوضو ہو جاتا ہے وہ خود پاک صاف ہوتا ہے، اور جب یہ خود وہ پاکیزگی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو غسل دے گا تو پھر کتنا اعلیٰ غسل ہوگا۔ 2-4 بندے جتنے بھی ہوں، ایک سیپریٹ جگہ ہو کہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے بعد یہ جو تختہ ہوتا ہے لکڑی کا جس کے اوپر غسل دیا جاتا ہے، پہلے اس کو اچھے طریقے سے پانی بہا کے صاف کیا جائے، اگر اس کے اوپر کبھی کوئی نجاست لگی ہو یا کوئی مٹی ہو تو وہ پانی بہانے کے ساتھ وہ زائل ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو تختہ ہوتا ہے اگر اس کو دھونی دے دی جائے، جیسے اگربتی کی دھونی دے دی جائے وہاں پر، تاکہ وہ جو ہے نا اچھے طریقے سے وہاں خوشبو ہونی چاہیے، یعنی کہ بدبو پیدا نہ ہو وہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد میت کو جب ہم تختے کے اوپر لٹاتے ہیں تو اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، کپڑے اگر تو آسانی سے اتر جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر اتنی زیادہ آسانی سے نہ اتر سکے تو پھر ان کو کینچی سے کاٹ کر آپ اتار دیں۔ اس کے بعد میت اگر تو مرد ہے اس کو ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک، یہ جو شرم کا ہے نا اس کا سطر ہے مرد کا، اتنے حصے کے اوپر کپڑا ڈالا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کپڑا سفید نہیں ڈالنا، بعد جب کفن لے کر آتے ہیں تو کفن کے اندر 2-3 پیس ہوتے ہیں وائٹ کلر کے، وہ میت کے اوپر ڈالنے کے لیے، اس کے سطر کو چھپانے کے لیے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں جو وائٹ سفید کفن والا کپڑا ہوتا ہے سطر کے اوپر آپ رکھیں گے، جب پانی ڈالیں گے تو پھر اس کے ساتھ وہ سطر چھپتا نہیں ہے، بلکہ پانی جب لگتا ہے اس سفید کپڑے کو تو وہ سطر نیچے سے جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وائٹ کپڑا نہیں ڈالنا، بلکہ وہاں پر آپ نے کلرفل کپڑا ڈالے اس کے اوپر، اور کپڑا بھی موٹا ہو جس کے گیلے ہو جانے کے بعد جسم کی نیچے جو اس کی سکن ہے وہ نظر نہ آئے، ٹھیک ہے نا، اتنا حصہ، یعنی کہ ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک جو ہے وہ کلرفل کپڑا ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد سارے کپڑے اس کے اتارنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس کو استنجا کروانا میت کو۔ اب استنجا کرتے وقت وہ جو کفن کے اندر اس کے دستانے بنائے جاتے ہیں، اگر وہ ہو تو وہ اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر دستانہ چاڑ کے تو اچھے طریقے کے ساتھ جو میت ہے نا اس کے ٹانگوں کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ کروٹ پہ کر کے پانی بہا کے اس کے دونوں راستوں سے آگے بھی اور پیچھے بھی پانی بہا کر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پہلے استنجا کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ استنجا جب ہو جائے، استنجا کروانے کے بعد پھر وہ جو دستانہ اس کو آپ اتار دیں، اتارنے کے بعد ہاتھوں کو دھو لیں، دھونے کے بعد پھر آپ نے میت کو وضو کروانا ہے، جس طرح آپ وضو کرتے ہیں پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلانا ہے، ہاتھوں کو پکڑ کے اچھے طریقے سے انگلیوں کے درمیان آگے پیچھے سے پورا ہاتھ جو ہے وہ جب اس کے واش ہو جائے پھر اس کے بعد اس کو کلی کروانی۔ اب کلی ظاہری بات ہے میت ہے وہ کلی تو نہیں کرے گی، تو روئی گلی کر کے
یا کوئی کپڑا ہو اس کو گیلا کر کے میت کے دانتوں کے اندر اور مسوڑوں کے اوپر اچھے طریقے سے ان کو تر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ناک کے اندر روئی کے ساتھ اس کو تر کر کے تو ناکوں کے اندر جو دونوں سائڈوں پہ اس کو روئی کے ساتھ جو ہے وہ بھی تر کیا جائے۔ پھر اس کو ہلکا سا پانی لے کے اس کو چہرے کو آپ دھوئیں پورا، جس طرح وضو میں ہم دھوتے ہیں۔ یہ بالوں کی جو چوٹی یہاں سے لے کر یہ ٹھوڈی کے نیچے تک، کان کی لو سے لے کر دوسری لو تک، یہ پورا چہرہ جو ہے نا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، دھونا ہے۔ پھر اس کے بازوؤں کو دھوئیں اچھے طریقے سے، دونوں بازوؤں کو دھونے کے بعد جو ہے وہ پھر پورے بازوؤں پر پانی بہائیں۔ پھر اس کے بعد میت کا مسح کریں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ایسے ہاتھ کر کے پیشانی سے لے کر پیچھے تک، اور پھر اس کے بعد کانوں کا مسح، گردن کا مسح کروانے کے بعد پھر اس کے دونوں پاؤں کو دھویا جائے۔ اس طرح میت کا پہلے ہو جاتا ہے یہ سارا وضو۔ جب ہو جائے مکمل طور پر پھر اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے، پانی لے کر پھر آپ نے سر سے پانی شروع کرنا ہے، سر کے اوپر سے بہانا ہے پورے جسم کے اوپر، پھر دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ جب پورا پانی بہا دیں پھر اس کے بعد میت کروٹ کے اوپر آپ کر لیں، جو دائیں جانب ہے اس کو اوپر کر لیں، بائیں جانب نیچے ہو جائے، ساتھ جو احباب جو مدد کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ہوں۔ تو اس طرح پھر کیا ہوگا کہ جب اس کو کروٹ کے بل آپ کریں گے پھر آپ اس کے اوپر پانی بہا کے صابن لگا لیں اچھے طریقے سے پورے جسم کے اوپر۔ جب پورے جسم پر صابن وغیرہ لگ جائے پھر اس کو آپ پانی بہائیں آرام آرام سے، اور پانی زور سے بھی نہیں بہانا چاہیے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تم مرنے والے کے اوپر پانی زور سے بہاؤ گے نا تو اس کے ساتھ اس کو بھی اذیت پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ غسل دیتے، بلکہ بعد ایسے ایسے علماء نے واقعات بھی لکھے ہیں کہ بزرگان دین کے حوالے سے کہ ان کو غسل دیتے وقت بڑی مشہور و معروف شخصیت ہمارے لاہور کے اندر ایک بہت پرانی دینی درس ہے جامعہ نظامیہ رضویہ کے نام سے، اور وہاں کے جو محتمم تھے بزرگ عالم دین شیخ الحدیث کہ ان کا کفن جو تھا نا، کفن تھوڑا سا وہ غسل دیتے وقت وہ تھوڑا سا سرک گیا تو ان کے چہرے پر ایسے غصے کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب کسی نے دیکھا فوراً جب وہ کپڑا ٹھیک کیا تو پھر وہ چہرے کے اوپر دوبارہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ تو یہ کچھ لوگ اللہ والے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا ان کو باقاعدہ علم ہوتا ہے، تو اس لیے غسل دیتے وقت پانی بڑے آرام کے ساتھ بہایا جائے، اور پانی بھی جو ہے نا وہ بعض احباب ایسے پانی لے کے اوپر سے مارتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ جب پانی اوپر گرائیں تو بالکل قریب کر کے جسم کے اوپر ایسے بہائیں۔ اس کے بعد ہلکا سا یہ پیٹھ کے پیچھے بازو رکھ کر گردن کے پیچھے تھوڑا سا میت کو تختے سے اوپر کر کے، اور یہ جو سینے سے نیچے پیڑ کی جگہ ہوتی ہے اس کو آپ ملتے جائیں ایسے۔ اگر کوئی پیڑ کے اندر کوئی نجاست وغیرہ ہو تو وہ بھی ساری زائل ہو جائے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے پورے پاؤں تک جو ہے مکمل آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پانی بہا کے صاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا نا غسل کا طریقہ۔ اب اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میت کو کفن پہنانے کا۔ اب کفن پہناتے وقت، کفن لیتے وقت بہت زیادہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اور ان غلطیوں کو نشاندہی بھی کی جاتی ہے اکثر و بیشتر جنازے کے اندر۔ جب کبھی یا کفن پہناتے وقت یا غسل کے وقت جانے کا موقع ملے تو وہاں پر دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ لوگ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے نہیں مرنا؟ اب ایک بندہ کفن 10 گز لے کر آیا ہے، اب کیا کفن کے اندر بھی چوری کی جاتی ہے، کفن کے اندر بھی کٹنگ کر کے یا اس کے کپڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ بازار سے کٹا ہوا کفن لیتے ہیں تو اس کفن کے اندر بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں، اور میں آپ کو تھوڑی سی نشاندہی بھی اس کی کر دیتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کفن جو ہوتا ہے نا میت کو پہنانا یہ فرض کفایہ ہے، میت کو کفن پہنانا فرض کفایہ ہے۔ کفن کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک کفن کا درجہ ہے ضرورت کے اعتبار سے، ایک ہے کفایت کے اعتبار سے، اور ایک ہے سنت کے اعتبار سے۔ کفن کے 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں کی نسبت سے میت کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ جو کفن جو ہوتا ہے نا پہلا، جس کو ہم ضرورت کے اعتبار سے کہتے ہیں، وہ کون سا کفن ہے اور کتنا کفن ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے جو بھی میسر آئے کم از کم اتنا کفن ہو کہ اس کا بدن چھپ جائے، یہ ہے ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کفایت۔ کفایت کفن کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا مرد کے لیے 2 کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے 3 کپڑے ہیں۔ یعنی کہ اگر اتنا آپ کو کفن مل جائے کہ مرد کے صرف 2 چادریں اگر دستیاب ہیں، باقی کفن مل نہیں رہا، تو ان 2 چادروں کے اندر بھی آپ کفن دے سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے لیے جو ہے وہ اگر 3 ہی کپڑے صرف ملے ہیں تو عورت کو ان 3 کپڑوں کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے،
یہ تو ہوگا کفایت۔ اب نمبر 3 ہے سنت۔ سنت کے اعتبار سے کفن کے کتنے کپڑے مرد کے ہونے چاہیے اور کتنے کپڑے عورت کے ہونے چاہیے؟ تو وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ یہ سنت کے اعتبار، جس طرح عام روٹین کے اندر کفن دیا جاتا ہے وہ سنت کے اعتبار سے۔ یہ جو ہے نا ضرورت اور کفایت، جیسے آج کل فلسطین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کفن تو دور کی بات ہے، وہاں پر جسم کے جو چتھڑے اڑ جائے وہ نہیں مل رہے۔ ابھی کل افطاری کے وقت کے اندر دیکھ رہے ان ظالموں نے وہ افطاری کے وقت کے اندر انہوں نے ایک مسجد کے اوپر بلاسٹ کیا اور چھوٹے بچوں کے اوپر وہ افطاری کے سامان بیچارے لے رہے تھے، تو کتنے بچوں کو ناحق وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال کبھی کچھ ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ وہاں پر کفن ملتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہاں پر انسان کو ایک چادر مل جائے، 2 مل جائے، جتنا بھی مل جائے جس میں جسم پورا چھپ جائے تو اتنا بھی کافی ہے۔ اب سنت کے اعتبار سے جو مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، 2 بڑی چادریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بڑی چادر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو دوسری چادر ہوتی ہے اس کو تہمد کہتے ہیں، اور تیسرا جو مرد کا کپڑا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی قمیض۔ یہ 3 کپڑے مرد کے ہیں۔ اور عام روٹین کے اندر ہمارے جو معاشرے میں جو ابھی جب ہم کفن لے کر آتے ہیں کسی کا تو وہ 2 بڑی چادریں اس کے اندر ہوتی ہے، 2 بڑی چادریں، ٹھیک ہے، اور بعد میں ایک اس کے اندر قمیض ہوتی ہے، ایک تہمد ہوتی ہے، اس طرح یہ 4 کپڑے بن جاتے ہیں مرد کے۔ حالانکہ جو شرعی طور جو سنت کفن کیا ہے وہ مرد کے 3 کپڑے ہیں، ایک بڑی چادر۔ اب جو بڑی چادر ہوتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار علماء نے یہ بیان فرمائی کہ میت کا جتنا قد ہوتا ہے نا، جتنا قد، اس قد سے 1 بالشت زیادہ، یعنی کہ سر کی جانب سے ہو اور 1 بالشت اس کے پاؤں کی جانب سے زیادہ ہو، اتنی لمبی وہ چادر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 وہ جو دوسری جو اس کی قمیض ہے، ٹھیک ہے نا، جو قمیض ہے، اب قمیض جو ہے نا وہ مکمل ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک زندہ بندہ قمیض پہنتا ہے، اب ہوتا کیا ہے کفن کے اندر، یہ میں جہاں پر ایک غلطی ہے جو میں اس کا ازالہ اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی لے کر آئے نا بازار سے کفن، اب یہ قمیض کے 2 پلو ہوتے ہیں، ایک آگے والا پلو ایک پیچھے والا پلو، اور اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ میت کا وہ کفن جب کھولتے ہیں جو بنایا آج کل ملتا ہے بازاروں سے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے 2 پلو ہیں، تو جو پیچھے والا پلو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور آگے والا پلو بڑا ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے، اور اس سے باقاعدہ علماء نے اس کو بہار شریعت کے اندر باقاعدہ اس کو انہوں نے یہاں پر جو ہے نا وہ نوٹ کیا ہے کہ کفن بناتے وقت میت کے قمیض کے دونوں پلو برابر ہونے چاہیے، یعنی کہ ایک بڑا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس سے ہاف ہے۔ وہ یہ ایک عجیب قسم کی لوگوں کے اندر سینس ہوتی نہیں، جی میت کو پہنانا نا خیر ہے، وہ پیچھے والا پلو چھوٹا کیوں ہوتا ہے جی؟ کیونکہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اس کے نیچے تہمد بھی ہوتی ہے، چادر بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ خدا کے بندوں، کبھی زندہ بندہ وہ بھی تو نیچے شلوار پہنتا ہے، جب آپ وہ شلوار پہننے کے باوجود کبھی دیکھے گا آپ نے کسی کو کہ آگے والا پلو بڑا ہو پیچھے والا چھوٹا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا مرنے والے کو کفن پہناتے وقت اس کے قمیض کے دونوں پلو اس کے برابر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو تہمد ہوتی ہے، تیسرا کپڑا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ اس کا سطر ڈھانپ چھپ سکے، یعنی کہ وہ بالکل آج کل جو کفن جیسے آتا ہے۔ اور ایک اور میں بات کی یہاں پر نشاندہی کر دوں، بعض احباب جن کا وزن، جن کا جسم بھاری بھرکم ہوتا ہے، اب بھاری بھرکم جسم والا جو بندہ ہوگا، آپ اس کے لیے کفن لے کر آئیں گے تو پھر وہاں یا تو بتائیں ان کو کہ جسم جو ہے وہ بھاری بھرکم ہے، تاکہ اس حوالے سے وہ کفن ذرا اچھے والا کھلا کفن دیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسی کفن کے اندر اس بھاری بھرکم بیچارے کو جب کفن پہنایا جاتا ہے تو پھر تہمد اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اس کے دونوں پلو آپس میں نہیں ملتے تہمد کے، پھر وہاں پر زبردستی کھینچ کر، پھر وہ زبردستی کر کے، میں نے ایسے بھی دیکھا کہ وہ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بھی پھر مرنے والے کو اذیت ہے نا۔ ایک زندہ بندہ اتنا جو ٹائٹ قسم کا، وہ نہ تو شلوار پہن سکتا نہ وہ تہمد باندھ سکتا، تو ہم مرنے والے کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کفن خریدتے وقت جسم کی پوری حیثیت کو وہاں بتانا چاہیے، جی مرنے والے کا جسم ذرا بھاری ہے، بھاری بھرکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی قد آور جسم ہو تو یہ بھی بتائے جی وہ قد آور بھی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کفن ایک نارمل بندے کے حساب سے لے کر آئیں اور کفن آگے چھوٹا ہو، تو پھر وہاں پر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ 3 کپڑے ہیں مرد کے، عورت کے 5 کپڑے ہیں۔ 3 تو کپڑے یہی سیم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور 2 ایکسٹرا ہوتے ہیں عورت کے، اس میں سے ایک سینہ بند ہوتا ہے عورت کا، اور ایک ہوتی ہے اس کی اوڑھنی، چادر، اس کے جو سر کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔
اب کفن پہناتے وقت ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو چارپائی ہوتی ہے نا جنازے والی، اس کو غسل والی جگہ کے اوپر رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ چادر بچھاتے ہیں، سب سے پہلے جو بڑی چادر ہوتی ہے وہ اس کے نیچے بچھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچھانے کے بعد اس کے بعد دوسری جو چادر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی تہمت، ٹھیک ہے نا، یہ تہمت والی جو چادر ہوتی ہے وہ پھر اس کے بعد نیچے وہ بچھائی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہوتی ہے قمیض، یعنی کہ جو قمیض ہوتی ہے اس کو آپ کھول کے اس طرح اس کا ایک پلو اوپر ہو اور ایک پلو نیچے ہو، پھر آپ میت کو اٹھا کر اس کے اندر رکھیں۔ رکھنے کے بعد آپ جو ہے سب سے پہلے اس کا جو سطر ہوگا نا، سطر پہلے آپ اس کو بند کریں گے۔ سطر کو بند کرنے کے بعد پھر اس کی جو قمیض ہوتی ہے، قمیض والا پلو پھر آپ اس کا سیدھا کر دیں گے۔ تیسرے نمبر کے اوپر پھر جو بڑی چادر ہوتی ہے، پہلے بائیں جانب سے دائیں، پھر دائیں سے آپ نے بائیں، اس کو فولڈ کرنا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد پھر وہ جو 3 رسیاں ہوتی ہیں کپڑے کی نیچے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ گیرا لگا دے تاکہ کفن دوبارہ کھلے نہ۔ تو یہ اس کے بند کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت کے بھی 5 کپڑے ہیں۔ عورت کو جو خواتین غسل دیتی ہیں، ان خواتین کو بھی ان مسائل سے آگاہی لینی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جس طرح یہ ہم نے ایک کتاب چھوٹی سی ہے آؤ نماز سیکھیں کے نام سے، یہ گھروں کے اندر بھی ضرور خواتین کو مطالعہ کے لیے دے تاکہ جو خواتین ہیں گھروں کے اندر وہ بھی ان مسائل سے آگاہی حاصل کریں۔ اب گھر میں جو بیٹی ہے اگر وہ ماں کو غسل دیتی ہے، کفن پہناتی ہے، تو ان کو بھی ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، بجائے اس کے آپ باہر سے کسی کو لے کر آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے بے شمار اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو عورت کو کفن پہناتے وقت یہ 5 کپڑے عورت کے، ایک بڑی چادر ہے، ایک اس کے بعد تہمت ہے، پھر اس کے بعد قمیض ہے، سینہ بند ہے، اور پھر اس کے بعد اوڑھنی ہے۔ یہ 5 کپڑے عورت کے ہوتے ہیں۔ عورت کے کفن کے اندر اور مرد کے کفن کے اندر بنیادی طور پر ایک چیز کا فرق ہوتا ہے قمیض کے اندر۔ قمیض کی جو کٹنگ ہوتی ہے، جو کہ سلائی تو ہوتا نہیں کفن صرف اس کی کٹنگ ہوتی ہے۔ اب قمیض کو جب ہم کٹنگ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو گلے کا حصہ ہوتا ہے نا، یہ سامنے والا ایک یہ حصہ ہوتا ہے، اور ایک اوپر سے یہ شولڈر کے اوپر حصہ ہوتا ہے۔ اب عورت کے کفن کی کٹائی یہاں سے کرتے ہیں، اور مرد کی جو کٹائی ہوتی ہے نا اس کے سر سے کفن کی، وہ دونوں شولڈر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ عورت کے جو سر کے بال ہوتے ہیں نا، بال وہ اس کے پیچھے سے لا کر گردن کے وہ اس کے سینے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات جب کفن آگے سے کھلا ہوگا تو وہ بال آگے آ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پھر وہ جو اوڑھنی ہوتی ہے، جو چوتھا کپڑا عورت کا، اس کے سارے کے اوپر پھر اچھے طریقے سے سکاف کے طور پر اس کو اچھے طریقے سے پہنا کے اس کے بال، اس کا پورا سر، اس کا چہرہ اس کے اندر ڈھانپا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جو سینہ بند ہوتا ہے وہ قمیض کے اندر رکھنا چاہیے۔ جب کفن کی ترتیب لگاتے ہیں نا، پہلے بڑی چادر ہے، پھر تہمت ہے، پھر قمیض، اور قمیض کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے وہاں پر اس کا کفن جو ہوتا ہے نا سینہ بند عورت کا، وہ رکھا جائے کہ جب عورت کا جسم رکھ کر پھر اس کے بعد اس سینے بند کو کور کر کے پھر اس کے بعد قمیض سیدھی کی جائے، پھر اس کے اوپر چادر، تاکہ اس میں عورت کا سطر زیادہ محفوظ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ جو کفن ہوتا ہے نا، کفن پہنانے کے بعد جب ہم میت کو مکمل کفن دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب میت کو کفن دینے کے بعد پھر چادر اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی ضمناً عرض کر دوں، آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا چادروں کے اوپر 4 کل لکھی ہوتی ہے، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، اور بعض لوگ جب اس چادر کو ڈالتے ہیں تھوڑی سی احتیاط کیا کرے کہ وہ جو کلمے والا حصہ ہے یا وہ جو آیت الکرسی کا حصہ ہے یا 4 کل کا، بلکہ بعض ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ لکھائی والی چادر نہ ہی ڈالے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم میت کو اٹھاتے ہیں تو وہ چادر جو ہے وہ نعوذ باللہ اگر وہ سطر کے اوپر سے نیچے پاؤں تک چلی جائے تو یہ بے ادبی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر ڈالنے بھی پڑ جائے تو وہ سطر سے پھر اوپر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں کہ ناف سے اوپر ہو، یہ نہیں کہ ناف سے نیچے تک جو ہے نا وہ یہ الفاظ جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بندہ آپ لیٹے ہوں، سوئے ہوں، تو آپ یہ چادر رکھ کے سو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہی گوارا نہیں کرتا کہ ہم کلمے والی یا اس طرح کی جو چادر ہے، بلکہ اس میں سمپل اب تو یہ باقاعدہ جب سے علماء نے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا انکشاف کر کے لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتایا ہے، تو اب بعض علاقوں کا میں نے خود بھی دیکھا کہ اب وہ سادی چادر گرین کلر کی وہ ایک اوپر ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے، اگر کوئی اس طرح کی ڈال بھی دی جائے تو حرج کوئی نہیں، احتیاطاً جو حروف ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے ان کا ادب بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس چادر کو پکڑتے وقت، لاتے وقت بھی ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اوپر قرآنی حروف لکھے ہوئے ہیں، اس کو بغیر وضو کے آپ پکڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
میت کو جب آپ غسل دے لیں، کفن دے لیں، پھر اس کے بعد اس کو آگے میت کو قبر میں اتارنے کا پھر آگے جو معاملہ ہے، اور قبر کی جو لمبائی چوڑائی، وہ لمبائی میت کے قد کے برابر ہونی چاہیے اور چوڑائی آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے، اور اس کی جو گہرائی ہے نا، گہرائی اس کا جو قد کا نصف حصہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر ہونی چاہیے قبر کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں قبر کے اندرونی جو حصہ ہوتا ہے وہ آگ سے پکی ہوئی چیز کا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح آج کل لوگ اینٹیں اندر لگا دیتے ہیں قبر کی مضبوطی کے لیے، اس لیے علماء نے فرمایا آگ سے پکی جو چیز ہے وہ قبر کے اندرونی حصے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے پکی یا مضبوطی کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچی اینٹیں لیں، یہ بٹھوں سے جو کچی اینٹیں ملتی ہیں نا، کچی اینٹیں، آپ کچی اینٹوں کی دیوار اندر بنا لیں، وہ بھی مضبوطی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح قبر کے اندر جو چٹائی بچھانا، یہ بھی بعض علماء نے اس کو لکھا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، چٹائی نہ بچھائی جائے۔ کیوں بچھاتے ہیں جی؟ وہ میت کے لیے نہیں، انہوں نے باقاعدہ یہ ناجائز ہے اور یہ فضول خرچی ہے، اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر میت کو قبر میں جب اتارا جاتا ہے، اور میت کو قبر میں اتارتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اس کا جو جسم ہے، اس کا جو چہرے والی جو سمت ہے وہ آپ کو قبلے کی جانب رکھنی ہے۔ اور اس کا ایک اور چھوٹا سا بھی طریقہ تھا، وہ میں پھر انشاءاللہ عصر کے بعد آج آپ کو تھوڑا سا 2-3 مسئلے رہ گئے ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہے قبر میں اتارتے وقت کے، انشاءاللہ وہ عصر کی نماز کے بعد ذکر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔